always try to ask God کہ خدا what is the fresh. اگر مجھے کوئی چیز انسپائر نہیں کر رہی, میں کوئی چیز اگر لرن نہیں کر رہا, how can I deliver to the audience اور جو سننے والے ہیں. تو I had a chance کہ میں دو ٹیکسٹ کے درمیان پھنسا ہوا تھا. ایک تھا پطرس 1 Peter 2 chapter 5 verse ہے. چونکہ ہم گھر میں آ رہے تھے تو میں گھر کے حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ گھر کی بلیسنگ کے لیے کیا ہم لوگ انکریجمنٹ کے لیے, تسلی کے لیے, برکت کے لیے. تو ایک تھا 1 Peter 2 chapter میں خدا کا بندہ کہتا ہے کہ ہم روحانی گھر ہیں, we are spiritual stones. ٹھیک ہے. دوسرا ٹیکسٹ جو تھا one of my favorite, زبور کی کتاب, اور اس میں سے زبور نمبر 127. obviously مجھے کہاں فالو ہونا تھا, زبور کے اندر. تو I pick Psalm کہ 127 جو ہے, let's go over there and see what. So 127 دلچسپ بات یہ ہے کہ زبور 127 جو ہے 5 آیتیں ہیں, اور ان 5 آیتوں کے اندر جنرلی جس کیٹیگری کے اندر یہ 13 زبور ہیں, 15 زبور ہیں سوری, زبور 113 سے لے کر اور آگے جب چلتے ہیں, that is actually for the pilgrimage songs. pilgrimage song کا مطلب یہ ہے کہ جب یہودی سال میں 3 عیدیں منانے کے لیے کہاں جاتے تھے, یروشلم میں جب جاتے تھے, تو یہ وہ زبور تھے جنہیں Psalms of Ascent کہا جاتا ہے. یعنی ہیکل کی جو سیڑھیاں تھیں جب لوگ اندرونی برآمدوں میں پہنچتے تھے یہودی, ایک تھا غیر قوموں کا صحن, وہاں پر صرف لوگ جا سکتے تھے, اس کے آگے نہیں جا سکتے تھے. جہاں سے آگے جوش لوگ انٹر ہوتے تھے وہاں سے 15 سیڑھیاں تھیں, 15. اور ہر سیڑھی کے اوپر جو لیوائٹس ہوتے تھے وہ ان زبوروں کو آنے والے جو پلگرمز ہوتے تھے ان کے لیے کیا کرتے تھے, اس کو گایا کرتے تھے. تو اسی لیے زبور کی کتاب سفر تحلیم میں ہیبرو ورڈ جس کا مطلب ہے a lyrical poetry accompanied with stringed instruments. so اس لیے چونکہ یہ پوئٹری ہے اور میں کسی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن جو اس کے اندر جو کانسیپٹ ہے, جو آئیڈیا ہے, جو خدا کا کلام جو کہنا چاہ رہا ہے, وہ یہ تھا کہ اس کا پرپس لٹرجیکل نہیں تھا. گایا یہ فیسٹیول پہ گایا جاتا تھا, سالانہ عید کے اوپر, لیکن اس زبور کا جو پرپس تھا that was not liturgical, that was more pedagogical. Pedagogical means it was more teaching and wisdom to deliver, جو کہ پوری دنیا سے 15-20 لاکھ ہر سال کیا ہوتے تھے یہودی وہاں پر, کہ جب وہ اپنے گھروں کو جائیں تو وہ صرف فیسٹیوٹیز یا گناہوں کی معافی لے کر نہ جائیں, بلکہ وہ ساتھ میں وزڈم بھی لے کر جائیں. تو وزڈم اس زبور کے اندر کیا ہے اور ہاؤ اٹ ریلیٹ ٹوڈے فار اس اینڈ فار دس فیملی. مالوت یعنی ہیکل کی زیارت کا گیت سلیمان تھا. سلیمان کا گیت ہے, it's not David's. All the scholars they are arguing کہ لکھا داؤد نے ہے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے, اس لیے اس کا سلیمان کا نام آیا ہے, لیکن میجورٹی یہ کہتا ہے no, Solomon was also he was a writer author. اور آپ کو پتا ہے 5 زیادہ سے زیادہ تمثیلیں, 3 کتابیں اس کی بائبل مقدس میں آلریڈی موجود ہیں. تو I fall for the Solomon کہ سلیمان جو ہے وہ اس نے لکھا ہے. اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ویسٹ ہے. اب سے اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ویسٹ ہے. اب سے بیکار. تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا اٹس ویسٹڈ. بس ہے, بیکار ہے. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند میں دے دیتا ہے. So these are the 3 first 2 verses جو کہ نگیٹ میں جاتی ہیں, مطلب نیگیٹو ہے. اور اس کی ٹون جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے, پیسو وائس ہے, نیگیٹیوٹی ہے. مطلب لگتا ہے کہ یار لاسی ہمیں کھپ مار جائیں گے روٹیاں ڈبل کر کے اور سارا دن کھپ جائے گا. مطلب کلام کہہ رہا ہے جی کہ ایویں محنت کری اٹس ویسٹ. لیکن لیٹس سی واٹ سیکنڈ پارٹ سیز. تیسری آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو. ناؤ اٹس انٹرسٹنگ, یہاں سے ٹون بھی چینج ہو رہی ہے اور یہاں سے جو سبجیکٹ ہے وہ بھی چینج ہو رہا ہے. اب وہ کیا ہے؟ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے, پیٹ کا پھل اس کی طرف سے اجر ہے. اٹس اے ریوارڈ, the fruit of the womb. اولاد, بچے, children, they are reward. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر, arrow in the hand of the archer. خوش نصیب ہے وہ آدمی. Now here's the concluding blessing, benediction. خوش نصیب ہے یا blessed ہے یا مبارک ہے, بابرکت ہے وہ آدمی
جس کا ترکش ان سے بھرا ہے، جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے. اوکے جی، ناؤ دس از این انٹرسٹنگ سام. اور چونکہ آج کی جو ایوننگ ہے یہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھی کہ اس میں گھر بھی ہے، شادی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. تو دیٹس وائی یہ ایک طرح کا پورا کومبو ہے اس زبور کے اندر کہ جی ہم اس سے کیا وزڈم کیا لے سکتے ہیں. نمبر 1 پہلی چیز جو ہے جی گھر. جتنے لوگ پراپرٹی یا ریئل اسٹیٹ کو سمجھتے ہیں نا، دے نو کہ یہ نشہ ہے. ریئل اسٹیٹ بھی کیا ہے؟ نشہ ہے، ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے نا. جس طرح لوگوں کو ویگس جانے کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ نہ لوگ کا ویگس نہیں دیکھا نا میرے پر کیا جا کے نہیں ویگس کی شے ہے. ٹھیک ہے نا. بار بار ویگس ایک بار آنسر نہ ہو، میں سیمینار بولن گیا. ٹھیک ہے. تو ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جی ویگس ہے کیا. تو کچھ لوگوں کو کسی چیز کا، وہ امیتابھ بچن کی ایک فلم آئی تھی شرابی، اس میں کہتا ہے نشہ اگر کس میں ہوتا تو شراب، تو کیا ناچتی؟ بوتل ناچتی. ٹھیک ہے نا. یہی ہے نا، صحیح بولا نا. نشہ شراب میں ہوتا تو ناچتی بوتل. ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی وہ کہہ رہے جی کہ اس میں ہے کس چیز میں نشہ. جو ریئل اسٹیٹ والے ہیں یہ بھی ایک نشہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ ایک بار دیکھیے میں نے ایک پراپرٹی بیچی اور اس سے مجھے یہ ہوا، so why not go on the second one. سیکنڈ ون کے بعد پھر مطلب then you go on. It's never ending, never pause, stop بٹن نہیں ہے اس میں. then you go. ٹھیک ہے. according to میں آج دیکھ رہا تھا آنے سے پہلے کہ کیلیفورنیا کے اندر ریشو کیا ہے فور کلوجرز کا. ٹھیک ہے جی. تقریباً کوئی کہتے ہیں جی کہ آل ٹوگیدر پورے سال میں کیلیفورنیا کے اندر تقریباً کوئی 20 سے 25 ہزار گھر کیا ہوتے ہیں؟ فورکلوز ہو جاتے ہیں. فورکلوجر جن کو نہیں پتا یا وہ لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں، فورکلوجر کا مطلب ہے جی کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے دوڑیں لگاتے ہیں گھر خریدنے کے لیے. جب آپ خرید لیتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ کی ڈبل دوڑیں لگتی ہیں اس کی مارگیج پے کرنے کے لیے، نکلنا جائے. یعنی ایک تو آپ نے پہلے تو آپ کی دوڑ لگی، دن رات ایک کیا. ٹھیک ہے. نوکریاں ڈبل ڈبل ٹرپل ٹرپل، پورا پورا خاندان 12 گھنٹے 24/7 کیا کی خریدے. اب پریشانی دوسرا پریشر کیا ہے؟ اب بھائی یہ نکلنا گیا ہاتھ. ٹھیک ہے نا. then you ran again. یہاں پر جس گھر کی بات ہوئی ہے that is not actually دیواریں، لکڑی، گارا، مٹی. that's not the case. یہاں پر ہے there's a difference between انگلش میں ٹرم ہے وہ ہے house and home. ہوم کس کو کہتے ہیں؟ چار دیواری کو. ہاؤس یس تھینک یو. جس کی چار دیواری ہوتی ہے جس میں لوگ مٹیریل. گھر جو ہے دس از ود دا فیملی. یہ گھر والوں سے بنتا ہے، اس کا مٹیریلسٹک سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو زبور نبی ایکچولی یہاں پر جو وزڈم دے رہا ہے آنے والے لوگوں کو، یہودیوں کو، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ چاہے جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنا مرضی دوڑیں لگا لیں، ڈبل سے ٹرپل کر لیں، اگر خدا کی پارٹنرشپ نہیں ہے آپ کے گھر میں، if God is not present in your activities, in your toil, تو پھر کیا ہے کہتا ہے؟ مطلب آپ کی ساری محنت کیا ہے؟ It's wasted. آپ نے ٹائم بھی ضائع کیا، انرجی بھی ضائع کی. جو خدا نے آپ کو وقت دیا تھا آپ اپنے گھر والوں فیملی کے ساتھ انجوائے کریں. آپ نے دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں یار سانو پتہ نہیں لگا بچے بڑے ہو گئے، تمہیں پتا کیوں نہیں لگے گا؟ تو ہی تو نہ ٹھنڈے کو امیرکن ڈریم پیچھے تمہیں تو ایسے یار میرے کو گھر بھی ہو جائے، ایک گھر کے بعد دو بھی ہو جائیں، میرے کو نوی گڈی بھی آ جائے، میرے پاس نوکری بھی ہو، میرے پاس سارا کچھ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ میں فیملی بھی چل رہی ہے، بچے بھی. اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بچے کیا ہو گئے ہیں. آپ نے موسٹلی جملہ سنا ہوگا بہت سے لوگوں سے، یہ پتہ نہیں لگا بچے مطلب بڑے ہو گئے نا. ٹھیک ہے. سو زبور نویس کہہ رہا ہے جی if God is not partnered while you are building a home. So میں 3B پہ جاؤں گا جی. نمبر 1 builders, نمبر 2 کیا تھا برتھ پلیس، اور نمبر 3 ہے blessing. So 3B. نمبر 1 آپ کس B پر ابھی؟ building. builders کے اوپر. ٹھیک ہے. So building جو ہے builder جو پروجیکٹ ہے، چاہے آپ گھر بنا رہے ہیں. اچھا جب آپ گھر بنا لیتے ہیں نا، کل مجھے شاید شمانہ مجھے بتا رہی تھی، وہ ہمارے چرچ کے فیملی ہیں، ان کے بچوں کے گھر پہ ڈاکہ پڑ گیا. تو وہ شکر ہے کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن بچت ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے گھر میں جب نئے گھر میں موو ہوئے تو الارم کو سمجھ لگتا، الارم کی سمجھ نہیں آتی.
समझ ना आए वो टू आधा घंटा वजी आया पता नहीं बंद कितों करना है, ठीक है। वो अल्टीमेटली ना उसको वो यार जान तो भरा कॉल की वो जो घर वाले को भाई दसो इन्हें किवें करना, उन्होंने कहा अगले दिन बंदा आएगा, अगले दिन तक असं टू ही सुनते रहे। सो फिर हम क्या लगाते हैं, अलार्म लगाते हैं, यानी हम जब चीजें खरीद लेते हैं, जब फिर उनको संभालने के बाद अब उसकी क्या करें, अब उसकी हिफाजत की तरह प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो कहते हैं आपने एक तो टॉयल, आपने अपनी मेहनत की, अपने आप को रगड़ा दिया, अपने आप को निचोड़ दिया, आपने मेहनत कर करके बगैर खुदा के अगर आपने घर बनाना है तो आपकी मेहनत क्या है, बेकार है। उसके बाद अब आपने बना लिया और आप क्या करें, अब इसकी प्रोटेक्शन भी करें। और अगर इन केस अगेन गॉड इज नॉट पार्टनर इन द सिक्योरिटी, देन अगेन जो चौकीदार है, जो आप देखें जिनकी चोरियां डकैतियां होती हैं, साथ में पहले आप की करते हैं चोर होते हैं, वो अलार्म को क्या करते हैं, डिसेबल करते हैं। उनको पता होता है कि अलार्म डिसेबल कैसे करना है, ठीक है। तो कहता है जी निगहबान का जागना, फिर अलार्म जितने मर्जी लगे हों, सिक्योरिटी लगी हो, कैमरे लगे हों, जो मर्जी हो, जिन्होंने काम करना वो क्या कर जाते हैं, डू इट। सो नंबर 1 क्या है जी, बिल्डिंग, नंबर 2 सिक्योरिटी, ठीक है, विद द सिक्योरिटी इंचार्ज। तीसरी जो है वो है जी टॉयलिंग। टॉयलिंग मतलब यू पुट योर हार्ड एफर्ट, तुम्हारे लिए सवेरे उठना और फिर देर में आराम करना और मुशक्कत की रोटी खाना। मतलब कौन सी रोटी खाना, द फूड ऑफ योर हार्ड टॉयल, ठीक है। 40-45 साल की उम्र है, हड्डियां कट जाती हैं, मतलब बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रेन हो जाती है, स्ट्रेन हो जाती है। खुदा का कलाम कहता है कि अगेन अगर खुदा मौजूद नहीं है, खुदा की फेवर आपके साथ मौजूद नहीं है, जो ये आयत है ना, बड़े लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, जैसे लिखा है क्योंकि रीजन क्या है, वो अपने महबूब को तो नींद ही में। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेजीनेस को प्रमोट किया जा रहा है, सो तेरा खुदा आप ही दे देगा, ऐसा कोई सीन नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि खुदा आपके थोड़े में उसको क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई। इसकी सादा सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बियाबान में जब खुदा ने बनी इस्राएल को निकाला, 40 इयर्स कलाम में लिखा कि ना तो उनके जूते फटे और ना उनके कपड़े क्या हुए, पुराने। दैट वाज मतलब फूड, कहते हैं जी गोश्त खाना है, क्वाल्स आ गए, पानी पीना है, चट्टान में से पानी आ गया, अजी दिन गर्मी बड़ी लगती है, ओके जी एसी अबर आ गया, ठीक है जी, रात में ठंड बड़ी लगती है, फायर आपका स्टोन, मतलब यू नेम इट एंड गॉड वाज प्रोवाइडिंग। खुदा ने एक शर्त रखी थी कि बियाबान के अंदर सबत को तुमने क्या रखना है, ऑब्जर्व प्रॉपर्ली जो मेरा दिन है। व्हाई सबत, क्योंकि खुदा ने क्रिएशन में भी सबत को क्या दी थी, बरकत दी थी। व्हाई, बिकॉज सबत खुदा ने होली कहा इसलिए कि दैट इज अ डे व्हेन फिजिकल एंड स्पिरिचुअल जो सेलेस्टियल रैल्म है उसका ब्रिज बनता है, क्योंकि दैट इज अ डे व्हेन खुदा आपकी फिजिकल वर्ल्ड को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो खुदा ने कहा कि सबत का दिन क्या मानना, पाक मानना। तो खुदा ने बनी इस्राएल को भी ये कहा था कि भाई 6 दिन आप लोगों ने जो मर्जी जाके की करो, जमा करो, जितनी मर्जी, मतलब मन ढूंढना है, रोटियां लेनियां ने, गोश्त खाना है, जो मर्जी जाके ढूंढो। 6ठे दिन तुम लोगों ने क्या करना है, 7वें दिन तुम लोगों ने बाहर नहीं जाना। क्यों? उन्होंने कहा जी फिर खावांगे कितों, क्योंकि मन तो एक दिन के लिए आता रहा, अगले दिन क्यों जाना जी गायब। खुदा ने कहा क्योंकि मैं 6ठे दिन में तुमको क्या दूंगा, 7वें दिन का भी 2 दिन का दिया करूंगा। यानी आपको 7वें दिन की फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि आई विल प्रोवाइड, मैं तुमको उस दिन की क्या दूंगा, ब्लेसिंग। यू डोंट नीड टू पे। सो नींद का मतलब ये है कि खुदा हमारे जो ऑलरेडी जो हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हम मेहनत कर रहे होते हैं, खुदा उसको फेवर देता है, खुदा ब्लेस करता है, खुदा उसे मल्टीप्लाई करता है। अच्छा, सेकंड, अब नींद जो है, although it's kind of adult कहना चाहिए कि यहाँ पर एक नोशन या यूफेमिज्म मौजूद है, क्योंकि खुदा ने आदम को वाइफ कब दी, when he was, so God do mysteriously work, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, God is working, ठीक है जी। खुदा ने नींद भेजी, सो गया, ठीक है। नींद की बात है, मियाँ बीवी जब घराना बनता है, शादी होती है 22nd ईयर, ठीक है, 22nd ईयर हुए और 2 बच्चे खुदा ने गिफ्ट के तौर पर दिए, रिवॉर्ड के तौर पर दिए। देखो औलाद खुदा उनकी तरफ से क्या है, मिरास
نمبر 2 اور ریوارڈ، دو ٹرم یوز ہوئی ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی، میراث بھی اور ریوارڈ بھی. لیکن جو آگے اس کے جو انویسٹمنٹ ہے، دیکھیں کسی خدا خاص نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی آسمان پر اگر آپ کوئی چیز لے کے جا سکتے ہیں نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ آپ کے بچے اور آپ کے ریلیشن شپ ہے. آسمان پر آپ مٹیریلسٹک کوئی چیز لے کر نہیں جا سکتے. ہاؤ مچ یو انویسٹڈ ان دا پیپل، ان پرسنالٹیز، ناٹ ہاؤ مچ ان یور بینک اکاؤنٹ، ناٹ ہاؤ مچ یو، آپ کے گھر کتنے ہے جی، آپ کا بینک بیلنس کتنا ہے، آپ کے گاڑیاں کتنی ہیں. ہاؤ مچ یو انویسٹڈ ان پیپل، وہ آپ کو بلیس کرے گا. تو جوانی کے فرزند ایسے ہیں، زبردست کے ہاتھ میں تیر، آرچر، دیٹس انٹرسٹنگ ٹرمینالوجی. تیر یا بندوق کی گولی، ٹھیک ہے نا، کہتا ہے کہ وہ نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتی. تو یہاں پر جو آرچر کی مثال دی ہے، آرچر کی مثال ایسی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں دے آر لائک اے فاگ، ٹھیک ہے، بچے کیا ہیں؟ ایرو. آپ آرچ کو جتنا کھینچ سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کھینچ لیں. کتنی دور جانا ہے اور اس نے بلز آئی ٹارگٹ ہٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کس کی سکلز پہ ہے؟ تیر کی کہ آرچ کی؟ وہ جو آرچ کی. اوکے، once you throw out, once you stretch and once you just release، ٹھیک ہے، پھر آپ کے ہاتھ سے وہ کیا ہے؟ now you can't do it. ایک بار نکل گیا. تو میرے عزیزو، ہمارے جو انڈین پاکستانی کلچر میں، ہم میں سے بہت سے لوگ بچوں کو، مجھے نہیں پتا یہاں پر تو اتنا سین نہیں ہوگا، لیکن ہمارے کانٹیکس میں بچے انویسٹمنٹ تصور کیے جاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا یہ کیا بنیں گے؟ سہارا بنیں گے، ٹھیک ہے. اور یوں ہم بچوں پہ کیا کرتے ہیں؟ انویسٹ کرتے ہیں. لیکن یہاں پر جو زبور نویس ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ بچوں کی تربیت، جو ان کی ٹینڈر ایج ہے، اس میں آپ جتنا اسٹریچ کر لیں اور جتنا ایم کر لیں، ٹھیک ہے، دین یو تھرو دا ایرو اینڈ دین لیو اٹ. اس کے بعد پھر بادر نہ کریں، once you release the arrow. جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے. خوش نصیب ہے وہ آدمی، چونکہ آج کل تو فیملی پلاننگ ہی نہیں سر، یہ لوگ 2 بجے ان کے بچے نہیں پیدا کرتے. دیٹ واز ڈفرنٹ کانٹیکسٹ، جہاں پر زیادہ تعداد جو ہوتی تھی، دیٹ واز پروٹیکشن. آپ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے، یو کین ڈیفینڈ یور سیلف، اپنی قوم کو آپ سنبھال سکتے ہیں. جنگیں اتنی ہوتی تھی، قبیلوں پر حملے کرتے تھے، ٹھیک ہے. دیٹ واز دا کانٹیکسٹ. خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے. اور دلچسپ بات دیکھے گا، کنگ ڈیوڈ واز اے واریر، ٹھیک ہے. سلیمان نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ نہیں لڑی. سولومن واز اے پرنس آف پیس. ہی واز، کہنا چاہیے کہ جو کنگڈم تھی اسرائیل کی 12 قبیلوں کی، وہ واحد سلطنت ہے، بادشاہ ہے جس نے کوئی جنگ نہیں لڑی. لیکن اس نے کتابیں لکھی، اس نے کنسٹرکشن کا کام کیا، اس نے شاعری کی، اور نے بیاہ بڑے کیے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں جی کہ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے، دشمنوں سے عموماً باتیں نہیں کی جاتی، کیا کی جاتی ہے؟ اوکے. تو یہاں پر جو کنٹریشن ہے وہ ڈفرنٹ ہے. وہ وہاں پر یہ نہیں ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو دا وار ود یور اینیمی، بلکہ یہاں پر کیا ہے؟ پھاٹک کا مطلب ہے وین یو ٹاک پیس، جب آپ شہر کے سٹی سینٹر میں آ کر جب بیٹھتے ہیں، وین یو ڈسکس، وین یو ٹاک وزڈم، وین یو کنوے آئیڈیاز، کانسیپٹس. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ وزڈم جو ان کو پینیٹریٹ کی گئی ہے، جو وزڈم ان کو انویسٹ کی گئی ہے ان کے اندر، خدا کو پارٹنر بنائیں اپنے گھرانوں کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنے سیکیورٹی کے اندر، اپنے انویسٹمنٹ کے اندر. We should make God partner, then God will multiply it. Then God will bless it, God will give you favor. اور فیور پھر ایسی جگہ سے آتی ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہو گیا ہے. I never imagined that, I never worked on that. So میرے عزیزو، آج کی شام یہ زبور اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں. خدا، وہ لوگ جو خدا کو پارٹنر بناتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ مل کر گھرانے بناتے ہیں، وہ لوگ جو خدا کے ساتھ مل کر اس زمین پر اپنا وقت گزارتے ہیں، ان کی زندگیوں میں پرائیورٹی خدا کے لوگ اور خدا ہوتا ہے. They always get a reward from unseen resources. لیکن شرط کیا ہے؟ Obedience فرما برداری. تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کے وٹنس ہیں
کہ خدا نے ایلون کو، سنتھیا کو، ان کے گھرانے کو، ہم سب عزیزوں کو اس جگہ اکٹھا کیا ہے. نہ صرف ان کے بچے، ان کا بزنس، ان کا گھر خدا نے بلیس کیا ہے، خدا نے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے. اور یہ ہمارے سامنے وٹنس ہے کہ خدا کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو پارٹنر بنا کے چلتے ہیں then God will give you blessings. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کے پاس ابھی نہیں ہے ان کے پاس blessing نہیں ہے. It means you are in a waiting list. جیسے ہم نے شروع میں کہا ہے صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظار، تد اس نے میرے سے ترس کھا کے سنی میری آواز. خداوند ہم سب کو صبر کرنے کا اور خدا کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا اور خدا کے ساتھ بلیسنگز کو انجوائے کرنے کا فضل بخشے. آمین.